وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واحشرنا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير الحمد لله الذي هدانا لدينه الذي ارتضى وسبيله الذي اصطفى ونصرنا لما يوجب الزلفة لديه والوصول إليه ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على بشير النذير وسراج المنير مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الهداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد وآل محمد ولعنة الدائمة الباقية الأبدية الأزلية على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين لا سيما قاتلي
فاطمة الزهراء سلام الله تعالى عليها. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال مولانا صاحب العصر والزمان وفي ابنة رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لی اسوۃ حسنہ. صلوات ارسال فرما دے حضرات گرامی. صلی علی محمد و آل محمد. اپنی صحت و سلامتی کے لیے اور مرحومین کے درجات کی بلندی کے لیے ایک مرتبہ اور بلندتر درود پڑھیں محمد والے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. پروردگار عالم کے ممنون و مشکور ہے کہ اس نے ہمیں زندگی کے یہ لمحات اور قیمتی اوقات عطا فرمائے کہ جن میں قرآن، حدیث اور سیرت و کردار اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے پڑھنے کا، سننے کا اور سمجھنے کا موقع ہمیں عطا ہوا. اس مصروف زندگی میں اور مشغول زمانے میں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہر شخص، ہر فرد نفسی نفسہ کے عالم میں ہے. اور یہ بات کسی مقدمے کے طور پر نہیں یا وقت گزاری کے طور پر نہیں، بلکہ دل کی بہت ہی گہرائی کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اگر اس مصروف زمانے میں، اس مشغول زمانے میں ہمیں اتنی فرصت اور اتنا موقع مل رہا ہے کہ ہم اپنی زندگی سے آدھا گھنٹہ، صرف آدھا گھنٹہ، 25 منٹ 30 منٹ مجلس کے لیے یا محفل کے لیے یا درس قرآن و تفسیر کے لیے یا سیرت و کردار اور زندگانی اہل بیت علیہ السلام کے لیے، اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے نکالتے ہیں یا نکال پاتے ہیں، تو اس سے بڑی اور کوئی قدر و قیمت انسان کی زندگی کی نہیں ہو سکتی ہے. یہ سچائی ہے اور یہ ایک حقیقت ہے کہ ہر سرمایہ دار، ہر مالدار، ہر روپے اور پیسے والا، ہر مہنگے گھر میں رہنے والا، ہر مہنگی گاڑی پر چلنے والا اور ہر وہ شخص اور فرد جو اپنے ساتھ لاکھ و لشکر رکھتا ہے، ایک دن اس کی زندگی فنا اور ہلاکت کے حوالے ہو جاتی ہے. عزیزان گرامی قدر، اگرچہ میری گفتگو میں یہ بات شامل نہیں ہے جو میں کہنے جا رہا ہوں، مگر ذہن میں میرے یہ بات آ گئی تو میں کہتا چلوں. امام علی قدر حضرت امیر المومنین امام المتقین صلوات اللہ وسلامہ تعالی صلی علی محمد و آل محمد. کی ایک بات ذہن میں آئی تو ہم نے سوچا کہ اسے بھی آپ کے گوش گزار کرتا چلوں. امام فرماتے ہیں، اگرچہ یہ بات تکبر کے موضوع سے ہے مگر جو گفتگو ہم نے شروع کیا ہے اس ضمن میں اس بات کو جوڑے ہوئے چلتا ہوں. امام فرماتے ہیں کہ انسان کی زندگی 3 مرحلوں میں ہے. انسان کی زندگی 3 حصوں میں ہے. انسان کی زندگی بس اور بس انہی 3 حصے اور مرحلے میں ہے کہ اس کی زندگی کی ابتدا ایک نجس قطرے اور ایک نجس پانی کے قطرے سے ہے. شروعات جو انسان کی زندگی کی ہے اور انسان کی انتہا اور انسان کا جو آخری مرحلہ زندگی کا ہے وہ ایک جیفے اور مردار کے اوپر ہے. جیفا، مردار، اس کو بھی نجاست سے تعبیر کیا جاتا ہے احکام شرعیہ میں. انسان مر گیا، مرنے کے بعد نجس ہو جاتا ہے. یعنی وہ انسان کہ جسے کل تک بوسہ دیا جاتا تھا، وہ انسان جسے کل تک چوما جاتا تھا، وہ انسان جسے کل تک بغلگیر ہوا جاتا تھا، جیسے ہی وہ مر جاتا ہے اب لوگ اسے چھونے سے قطراتے ہیں.
کیوں؟ کیونکہ یہ مر جانے والا انسان اب نجس ہو گیا ہے، اگر اسے کوئی چھوئے تو اس کے اوپر غسل واجب ہو جاتا ہے، اسے غسل کرنا پڑے گا۔ یہ زندگی کا آخری مرحلہ ہے۔ ابتدا کیا کہا امام نے؟ فرمایا پانی کا قطرۃ، ایک نجاست کا قطرہ ہے، منی جسے ہم کہتے ہیں، ہمارے بچے بھی اس چیز کو سمجھے، نجاست کا ایک قطرہ ابتدا انسان کی یہاں سے ہے، اور انتہا انسان کی کیا ہے؟ وہ بھی ایک نجاست کے اوپر ہے۔ اور امام فرماتے ہیں کہ اس ابتدا اور انتہا کے درمیان کی جو انسان کی زندگی ہے، یہ انسان ایک نجاست کے ظرف کو لے کر کے پھرتا رہتا ہے۔ انسان کے جسم کے اندر وہ تھیلی، وعاء کہا جاتا ہے عربی میں، ایک نجاست کی تھیلی کو، ایک گندگی کی تھیلی کو اپنے جسم کے اندر لے کر یہاں سے وہاں تک پھرتا رہتا ہے۔ انسان کی زندگی انہی تین حقیقتوں کے اوپر اور سچائیوں کے اوپر مشتمل ہے عزیزان گرامی قدر۔ اب اگر کسی کے لیے علم، ادب اور اخلاق، اور کسی کے لیے دین سیکھنے کا موقع اگر ملتا ہے، سننے کا موقع اگر ملتا ہے، تو عزیزان گرامی قدر انسان کے لیے اس سے بڑی قدر و قیمت نہیں ہو سکتی ہے۔ اگر گنجائش رہے گی تو میں حضرت زہرا کے قول میں اس بات کو ضمناً پیش کرنے کی کوشش کروں گا جہاں تعلیم و تعلم کا ذکر کروں گا۔ لہٰذا یہ ہمارے لیے ایک بہترین موقع ہے، بہترین فرصت ہے کہ ہم ان ایام سے استفادہ کریں، اپنے لیے بھی اور اپنے بچوں کے لیے بھی۔ زندگی کے مسائل سبھی لوگوں کے ساتھ ہے، علماء کے ساتھ نشست و برخاست کا موقع کہاں کسی کے پاس ہے؟ آپ اپنے گھر سے دوستی تک آئیں تو دماغ کی تمام نسیں ہل جاتی ہیں، اتنا ہجوم شہر کے اندر ہے، اتنے لوگ ہیں اور ہر کوئی اپنے اپنے مسائل کے ساتھ ہے۔ میں راستے میں یہ سوچتے ہوئے جا رہا تھا کہ اتنی بڑی دنیا میں، ابھی دوستی میں جائیں گے، ایک چھوٹی سی جگہ ہے اور وہاں مجھے مجلس خطاب کرنا ہے چند افراد سے، خوشا بحال ان افراد کے، خوش نصیبی ہے ایسے افراد کی کہ جو یہاں فرش عزائے مجلس حضرت زہرا میں شریک ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آلہ۔ عزیزان گرامی قدر، مقدمے کی بات اپنے ختم کرتے ہوئے منزل کی طرف آؤں اور زیادہ وقت نہیں لوں گا، انشاءاللہ اپنے وقت کے اندر گفتگو کو تمام کر دوں گا۔ پروردگار عالم نے اپنی کتاب کے اندر ارشاد فرمایا، فرماتا ہے وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اور بالتحقیق تمہارے لیے یہ بات واضح اور آشکار کیے دیتا ہوں کہ نبی اور رسول، جو ہمارا نبی ہے، جو ہمارا مرسل ہے، جسے ہم نے اس زمین پر اپنا آخری سردار بنا کر کے بھیجا، آخری حاکم، آخری امیر، آخری مولا، آخری امام اور آخری ہادی بنا کر اس زمین پر بھیجا، اس کی ذات گرامی بالا صفات تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، اس کی ذات تمہارے لیے نمونہ ہے، نمونہ عمل ہے، اس کی ذات تمہارے لیے آئیڈیل ہے۔ اور عزیزان گرامی قدر، پروردگار عالم نے آگے فرمایا یہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ نبی کی ذات اسوہ حسنہ، آئیڈیل، نمونہ عمل، جس کی تاسی کی جائے، جس کی پیروی کی جائے، جس کے راستے پر چلا جائے، جس کے دین پر چلا جائے، جس کے سنت کی پیروی کی جائے، جس کی سیرت اور جس کے کردار کو اپنایا جائے، ایسا نبی یہ کن کے لیے نمونہ عمل بنتا ہے؟ قرآن کہتا ہے لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، یہ ان کے لیے ہے کہ جو پروردگار عالم کی ذات گرامی سے ملاقات کی امید رکھتے ہیں اور جو آخرت کی امید رکھتے ہیں، والیوم الآخر، آخرت کی امید جو رکھتے ہیں کہ جنہیں آخرت میں خدا کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اور اس کے بعد تیسرے فقرے میں فرمایا وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، اور وہ لوگ کی جو خدا کا ذکر بہت زیادہ کیا کرتے ہیں۔ ایسے افراد کے لیے، ایسے اشخاص کے لیے ہمارے نبی کی ذات اسوہ ہے، نمونہ عمل ہے، آئیڈیل ہے کہ جس کی سیرت اور جس کے کردار کے اوپر انسان کو چلنا چاہیے، جس کی پیروی اور جس کی تاسی کرنا چاہیے۔ آج دنیا کے اندر علم کا بول بالا ہے، پوری دنیا آج علم کی طاقت اور قوت کے ساتھ چل رہی ہے۔ نالج از اے پاور کہا جاتا ہے، شاید اگر میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں تو یہی کہا جاتا ہے۔ علم طاقت ہے، علم قوت ہے، اس طاقت کے ساتھ، اس قوت کے ساتھ پوری دنیا کھڑی ہوئی ہے، ٹھہری ہوئی ہے عزیزان گرامی قدر۔ اور
ماڈرن زمانہ ہے، ہر شخص ہر فرد اپنے اعتبار سے، اپنے طور طریقے سے، اپنی چاہت اپنی مرضی سے، اپنے لائف اسٹائل اور اپنی زندگی کے مطابق ان کی اور ان کی تاثیر اور پیروی کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ مگر قرآن کہتا ہے کہ تمہارے لیے زندگی اگر کسی کی سیرت اور کردار کے اعتبار سے نمونہ عمل بن سکتی ہے تو وہ میرے نبی کی زندگی ہے، وہ میرے رسول کی زندگی ہے، اور وہ میرے اہل بیت کی زندگی ہے کہ جن کی مودت اور محبت کو ہم نے اپنی کتاب میں امت مسلمہ کے لیے عالمین کے فرض قرار دیا ہے، واجب قرار دیا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آلہ۔ تو عزیزان گرامی قدر، لمن کانا یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، جو خدا سے ملاقات کی امید رکھتے ہیں اور جو آخرت کی امید رکھتے ہیں اور جو خدا کا ذکر کیا کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے میرے نبی کی ذات اسوہ ہے، نمونہ ہے۔ تمام عالم کے لیے، آدم سے لے کر خاتم تک، ہر فرد کے لیے، ہر شخص کے لیے، ہر کامل اور ناقص کے لیے نبی کی زندگی کو، نبی کی ذات کو عزیزان گرامی قدر اسوہ قرار دیا گیا ہے۔ آج سیریل میں، آج ڈراموں میں، آج فلم انڈسٹریز میں، آج دیگر چیزوں میں اگر ہم دیکھیں تو ہر شخص کپڑا پہننے میں کسی جو ہے ایسے ہی ایک ٹیلی ویژن پر آنے والے انسان کی اقتداء اور پیروی کرتا ہے۔ کھانا کھانے میں، بال رکھنے میں، داڑھی بنانے میں، چلنے پھرنے میں، جوتے چپل پہننے میں، گھر کے اسٹائل میں، گاڑیوں کے جو ہے سلیکشن میں، اور بہت ساری ایسی چیزوں میں انسان کیا کرتا ہے؟ فلاں فلاں کی اقتداء کرتا ہے، فلاں فلاں کا انتخاب کرتا ہے، فلاں فلاں کی روش اور زندگی پر چلتا ہے۔ مگر عزیزان گرامی قدر، پاک و پاکیزہ صفات رکھنے والے، طیب و طاہر دل اور قلب و روح کو رکھنے والے، چاہے وہ کامل ہوں چاہے وہ ناقص ہوں، اللہ نے ہر کسی کے لیے اپنے نبی کی ذات کو اسوہ قرار دیا ہے، اہل بیت عصمت و طہارت کی ذات کو اسوہ قرار دیا ہے۔ اپنے زمانے کا چاہے جتنا بڑا مومن ہو، اپنے زمانے کا چاہے جتنا بڑا متقی اور پرہیزگار ہو، اپنے زمانے کا چاہے جتنا بڑا صالح ہو، وہ صالح بن ہی نہیں سکتا، مومن بن ہی نہیں سکتا، متقی بن ہی نہیں سکتا، پرہیزگار بن ہی نہیں سکتا جب تک نبی کی سیرت اور کردار کے اوپر عمل نہ کر لے، اور ان کے اہل بیت کی سیرت اور کردار کے اوپر عمل نہ کر لے۔ اپنے زمانے کا بہت بڑا ڈاکٹر ہو، اپنے زمانے کا بہت بڑا انجینئر ہو، اپنے زمانے کا بہت بڑا سائنٹسٹ ہو، اپنے زمانے کا بہت بڑا فقیہ اور مجتہد کیوں نہ ہو، اپنے زمانے کا بہت بڑا مفتی کیوں نہ ہو، مگر اس کے لیے اسوہ اگر کسی کی ذات بن سکتی ہے تو وہ نبی کی زندگی ہے عزیزان گرامی قدر، اور خدا کی کتاب کی زندگی ہے۔ اب میں یہاں سے آپ کو ایک منزل کی طرف لانا چاہتا تھا۔ یہ تو قرآن کی آیت تھی کہ جس میں پروردگار عالم نے اپنے نبی کی ذات کو ہمارے لیے اسوہ بنایا ہے۔ ہم کھانا کیسے کھائیں، ہم پانی کیسے پئیں، ہم لباس کیسے پہنیں، ہم لوگوں کے ساتھ معاشرت کیسے کریں، لوگوں کے ساتھ معاملہ کیسے کریں، ہمارا ملنا جلنا، اٹھنا بیٹھنا، آنا جانا، گھر بار، فیملی، پریوار، رشتہ ناتا، اپنی زندگی کے متعدد مراحل میں ہماری روش اور ہمارا طور طریقہ کیا ہونا چاہیے۔ قرآن کہتا ہے تمہارے نبی کی سیرت اور تمہارے نبی کا کردار۔ میں انشاءاللہ اس کے بعد 3-4 مجلسیں چونکی ہیں اور حضرت زہرا کی مناسبت سے ہیں، کچھ باتیں اسی پیرائے سے انشاءاللہ آگے کی مجلسوں میں کروں گا۔ تو نبی کی ذات کو اسوہ بنایا عزیزان گرامی قدر، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں انبیاء کی زندگیاں گزر گئیں، جہاں مرسلین کی زندگیاں گزر گئیں، خاتم الرسول کی زندگی کے بعد، اور تسلسل اور سلسلہ امامت کا شروع ہوتا ہے نبوت کی زندگی کے بعد، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبوت و امامت کے تسلسل میں ایک سے ایک گوہر نایاب پائے جاتے ہیں عزیزان گرامی قدر، امام اول سے لے کر امام آخر تک۔ ایسا تسلسل امامت کا ہے کہ جس کی ابتدا اللہ نے علی کی ذات گرامی سے کیا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ ایسا نام کہ جس نام کو اپنے نام سے مشتق فرمایا ہے پروردگار عالم نے، علی شن، اور ہمیشہ
یہ ایک عظیم نام پروردگار عالم کے ناموں میں سے ہے۔ ابتدا امام علی کی ذات گرامی سے اور انتہا حضرت امام مہدی۔ کیسے کیسے، اللہم صلی علی محمد وآلہ، جیسی عظیم شخصیت کے اوپر امامت کے تسلسل کی ہوتی ہے۔ یہ 12 امام عزیزان گرامی قدر، ہر امام اپنی زندگی میں، ہر امام اپنے زمانے میں کامل اور اکمل حیثیت رکھتا ہے، کیونکہ اسے دین کا رہبر بنایا گیا، ہادی بنایا گیا۔ اس تسلسل کی آخری کڑی، چونکہ مجھے اپنی بات سے بات ملانا تھا، لہٰذا میں اتنے مقدمے آپ کے سامنے پیش کیا تاکہ اپنے نتیجے تک آ سکوں۔ آخری کڑی فرماتے ہیں وفی ابنت رسول اللہ لی اسوۃ حسنہ۔ عزیزان گرامی قدر، عالمین کے لیے اللہ نے اپنے نبی کو اسوہ حسنہ قرار دیا ہے، اور وہ سید و سردار، وہ مالک و مختار، وہ ہادی و رہبر کہ جس کے نور سے عالم کی تاریکی کو اور ظلمت کو دور کیا جائے گا، جس کی روشنی سے وہ فرماتے ہیں حضرت امام مہدی کہ میرے لیے میرے جد امجد کی بیٹی حضرت زہرا کا وجود گرامی اسوہ حسنہ ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآلہ۔ ایک اور درود پڑھیں آل محمد کی عظمت پر، اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ برائے خوشنودی سیدت نساء العالمین شہزادی جناب فاطمہ الزہرا صلوات و سلام اللہ علیہا، بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی قدر، ایسا امام، ایسا ہادی، ایسا رہبر کہ جس کا وجود، مطلق وجود جس کا عزیزان گرامی قدر، جسے منجی بشریت قرار دیا گیا ہے، تمام بشر کا منجی، تمام عالم کے منجی، منجی یعنی نجات دینے والے، مصلح یعنی اصلاح کرنے والے۔ ہم دعائیں اکثر اپنی دعاؤں میں پڑھتے ہیں کہ پروردگار عالم مسلمانوں کے تمام امور کو، جو بگڑے ہوئے امور ہیں، انہیں کیا کر دے، ان کی اصلاح فرما۔ اللہم اصلح کل امور المسلمین، جو فاسد ہے، تباہ ہو گئے ہیں۔ ایسا امام کہ جس امام کے آنے کے بعد صرف کسی قوم میں نہیں، صرف کسی قبیلے میں نہیں، صرف کسی شہر میں نہیں عزیزان گرامی قدر، بلکہ ہر فرد، ہر شخص، ہر ذات کے لیے کیا ہوگا، اصلاح ہوگی، نجات ہوگی، ظلم سے نجات، برائیوں سے نجات، فتنہ اور فساد سے نجات، تباہی اور ہلاکت سے نجات، پریشانیوں سے نجات۔ عزیزان گرامی قدر، جس کا وجود، جس کی حکومت اور جس کے مسائل کے لیے کتابیں بھری اور اٹی پڑی ہیں، وہ امام فرماتے ہیں کہ ہمارے لیے اسوہ، ہمارے لیے نمونہ کس کی ذات گرامی ہے، شہزادی کی ذات گرامی ہے۔ امام کے اس کلام سے علامہ مجلسی نے بحار الانوار کے اندر اس روایت کو نقل فرمایا ہے۔ تفصیل ایک طویل روایت ہے، یہ ایک ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، اس روایت کو ذکر فرمایا، اور امام نے وہاں فرمایا کہ شہزادی کی، ہمارے جد ماجدہ کی زندگی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ امام معصوم حجت خدا عقل اور دین کے اعتبار سے کامل اور اکمل ہوتا ہے۔ جب آپ کی زبان مقدس سے یہ بات جاری ہوئی نکلی تو اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ شہزادی کی ذات گرامی قدر کتنی عظیم اور کتنی بلند ہے، کتنی طیب و طاہر اور کتنی بالا ہے۔ اس کا اندازہ امام کے اس کلام سے لگایا جا سکتا ہے کہ 18 سال کا سن ہے بی بی کا، اور 18 سال کے سن میں صنف عالم نسواں کے لیے ایسا کردار پیش کیا ہے، ایسی سیرت پیش کی ہے، اور ایسا نمونہ عمل بنی ہے کہ زمانے کا امام معصوم یہ کہتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ ہمارے لیے ہماری جد ماجدہ کیا ہے، آئیڈیل ہے۔ عزیزان گرامی قدر، آپ دیکھیں ایسی شہزادی اور ایسی بی بی، لوگ نبی کے ذریعے سے تمسک کر کے
لوگ رسول کے ذریعے سے تمسک کر کے اور لوگ ائمہ معصومین علیہم السلام کے ذریعے سے تمسک کر کے عزیزان گرامی قدر اپنی عاقبت کو ٹھیک کرتے ہیں، اپنے انجام کے بخیر ہونے کی دعا کرتے ہیں۔ اور یہاں عصمت اور طہارت کا ایک تسلسل ہے امامت اور خلافت الہیہ کا، کہ جس کی ابتدا سے لے کر انتہا تک کے ایسے افراد ہیں کہ اللہ نے عزیزان گرامی قدر انبیاء اور مرسلین کے اوپر بھی ان کے ذریعے سے فخر و مباحات فرمایا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت زہرا ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے۔ موضوع گفتگو ہم سے صاحب مجلس نے پوچھا کہ مولانا کیا رہے گا، تو ہم نے کہا شہزادی کو، سید عالم کو، سید کونین کو اسوہ عالم نسواں قرار دیں گے اسی کے موضوع کے اوپر۔ اب آپ دیکھیں کہ یہاں دنیا میں مردوں کو آئیڈیل مردوں کا بنایا جاتا ہے، اور اگر عزیزان گرامی قدر عورت کے لیے، صنف نازک کے لیے کسی کو آئیڈیل بنایا جائے تو پھر اس کا ایک الگ اہتمام ہوتا ہے۔ مگر یہاں پر صنف نازک کی بات نہیں ہے، امام مرد ہے، ایک عاقل، ایک عالم امام یہ کہہ رہا ہے، اور کہہ کر کے امام نے اس بات کو قیامت تک کے لیے اپنی قلم توڑ دی کہ شہزادی کی ذات گرامی قدر ایسی ذات ہے کہ اگر انہیں اپنا لیا جائے، انہیں سمجھ لیا جائے اور ان کی سیرت اور کردار کو اپنی زندگی میں جگہ دے دی جائے تو یہ مردوں کے لیے بھی کامل نمونہ ہے، عورتوں کے لیے بھی کامل نمونہ ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل عزیزان گرامی قدر، کیوں نہ ہو شہزادی کی زندگی ہمارے لیے اسوہ، ہمارے لیے نمونہ۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب شہزادی کی تولید ہوئی، حضرت خدیجۃ الکبریٰ مادر گرامی ہے شہزادی کی، جب آپ کی ولادت ہوئی تو وہ زمانہ باقاعدہ بائیکاٹ کا زمانہ چل رہا تھا، چونکہ شہزادی نے نبی کو اپنا لیا تھا۔ دور ایسا تھا، زمانہ ایسا تھا، لوگ نبی سے دشمنی رکھتے تھے اور کفار قریش اور مشرکین باقاعدہ مخالف تھے۔ جب تولید ہوئی ہے، ولادت ہوئی ہے شہزادی کی، تو تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ پروردگار عالم نے بی بی کی ولادت کے وقت آسمان سے حوروں کو نازل فرمایا، اور جن عورتوں کو سید اور سردار کہا گیا ہے روایات کے اندر، ان عورتوں کو آسمان سے نازل فرمایا کہ جاؤ نبی کے گھر فاطمہ کی ولادت ہوئی ہے، ان کی تبریک اور تہنیت پیش کرو ہماری طرف سے۔ کتنی عظیم یہ ذات ہے۔ 4 عورتوں کا تذکرہ روایت کے اندر ملتا ہے، کتابوں کے اندر علماء نے لکھا ہے عزیزان گرامی قدر، اور اسے میں چھوڑ دے رہا ہوں۔ تو اتنی باعظمت بی بی کہ جس کی ولادت پر حوران جنت اور سرداران دنیا اور آخرت کی عورتوں کو تبریک و تہنیت کے لیے پروردگار عالم نے زمین پر بھیجا۔ بچپن کا جو مرحلہ شہزادی کا رہا ہے، جو ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں اور تواریخ کے اندر دیکھتے ہیں، حتیٰ روایات کے اندر بھی ہے، انشاءاللہ آنے والی مجالس میں ہم ذکر کریں گے۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا ہے کہ فاطمہ عام عورتوں کے جیسی نہیں ہے، جس طریقے سے عام عورتیں ہوتی ہیں۔ آدمی جین کا روایت کا جملہ ہے، میرے ذہن میں اس وقت نہیں ہے، میں انشاءاللہ آئندہ کی مجالس میں اسے ذکر کروں گا۔ بچپن ایسا ہے عزیزان گرامی قدر کہ جب آپ کی تولید اور آپ کی ولادت ہوئی اور کچھ سن جب آپ کا آگے کو پہنچا، تو تاریخ کہتی ہے کہ بعض لوگوں نے حضرت ام سلمہ سے کہا کہ کیوں نہیں آپ فاطمہ کو تعلیم اصول دین سکھاتی ہیں۔ ام سلمہ ایک عظیم شخصیت کا نام ہے، ازواج رسول خدا میں سے، رسول خدا کی بیویوں میں سے ایک بہت معتبر نام جناب ام سلمہ کا ہے، اور بہت محترم نام جناب ام سلمہ کا ہے۔ تو جب یہ کہا گیا کہ آپ بی بی کو تعلیم اصول دین کیوں نہیں سکھاتی، تو عزیزان گرامی قدر تاریخ نے ان باتوں کو ثبت کیا ہے۔ یہ ذاکرین یا علماء کا یا کوئی ایسا عام لوگوں کا بیان نہیں ہے۔ فرمایا کہ میں عزت و عصمت و طہارت کی اس شہزادی کو کیا تعلیم اصول دین سکھاؤں گی، میں تو خود ان سے تعلیمی اصول کو اکثر اوقات سیکھا کرتی ہوں۔
کیا مقام اور کیا مرتبہ ہے شہزادی کا. بچپنا ہے ابھی، 3 سال 4 سال کا سن ہے. 3 سال 4 سال کے سن میں کیا کمال رکھتی ہیں اپنے وجود کے اندر عزیزان گرامی قدر، کہ جناب ام سلمہ جیسی بی بی نبی کی، طیب طاہر جس کے خیر پر ہونے کی سند نبی نے دیا ہے، جن کے پاک و پاکیزگی کے گواہ خود نبی ہیں عزیزان گرامی قدر علیکم السلام، وہ بی بی کہتی ہے کہ میں عصمت و نجابت کی شہزادی کو کیا تعلیم اصول دین دوں. ان سے تو میں خود اکثر اوقات تعلیمی نظام اور اصول زندگی کے نظام کو سیکھتی ہوں. کتنا عجیب و غریب بچپن ہے. ہمارے یہاں بچوں کا یہ نظام نہیں ہوتا ہے عام طور پر، بیٹیاں ہوں یا بیٹے ہوں. ایک پہلو کی طرف اشارہ کر کے اپنی بات کی طرف آؤں گا عزیزان گرامی قدر. آج میں سوچ رہا ہوں کہ صرف بچپن ہی کی 1-2 بات پڑھ کر کے اور اپنے موضوع کو سمیٹوں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں بچوں کا جو نظام زندگی ہے وہ بڑا مختلف ہے اہل بیت علیہ السلام کے گھرانے سے. عہد طفولت یہ جو ہوتا ہے، بچپن، یہ جو بچپنا ہے، یہ نہایت قیمتی ہوتا ہے. کتنی روایات اہل بیت علیہ السلام کی طرف سے کتب روایات میں علماء نے ذکر فرمائی ہیں کہ جس پر بچے کی تربیت پر اتنا زیادہ دھیان دیا گیا ہے اور اتنا زیادہ حکم اہل بیت علیہ السلام کی طرف سے صادر کیا گیا ہے کہ جس کا حساب نہیں لگایا جا سکتا. نتیجے کے طور پر 1-2 بات کہہ دوں عزیزان گرامی قدر کہ اہل بیت اور خود یعنی رسول خدا کے فرامین میں ارشادات میں یہ ملتا ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت اچھی کرو، انہیں اچھا ادب سکھاؤ، انہیں اچھا اخلاق سکھاؤ، انہیں اچھی روش اور طور طریقے اور سلیقے کا علم دو. یغفر لکم، تاکہ تمہاری مغفرت پروردگار عالم کے نزدیک ہو سکے. جہاں مغفرت کے اسباب میں نمازیں ہیں، جہاں مغفرت کے اسباب میں روزے ہیں، جہاں مغفرت کے اسباب میں پروردگار عالم کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا کرنا ہے، جہاں مغفرت کے اسباب میں رات کی تاریکی میں انسان کا اپنی وحدت، اپنی خلوت میں گریہ کرنا ہے اپنے گناہوں کے اوپر عزیزان گرامی قدر، وہیں اسباب مغفرت میں ایک بات کیا ہے؟ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنا، اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دینا. انشاءاللہ تعالی یہ 5 کچھ اسی طریقے کے عناصر اور موضوعات کے اوپر رہے گا، اور میں کوشش کروں گا 1 2 4 نفر تک بھی اپنی بات یا اپنے مسائل کو میں پہنچا لے جاؤں تو یہ سمجھوں گا کہ میرا 5 کامیاب ہے. بہت ساری روایات عظمت پر، فضیلت پر، فضائل پر، مناقب پر میعاد کم سے کم آج 50 سے 60 روایات، آج 3-4 گھنٹہ کانٹینیو میں مطالعے میں تھا، 50 سے 60 روایات صرف فضائل پر پڑھا ہے شہزادی کے. میں 1-2 روایات بھی پڑھتا رہوں گا مجالس میں، ایسا نہیں ہے کہ بالکل موضوع کو اپنے خشک رکھوں، مگر جو ضروری بات ہے، ہماری جو زندگی ہے، جو ہمارے زندگی کے مسائل ہیں، ہم جن چیزوں سے روبرو رہتے ہیں، جن چیزوں سے ہمارا واسطہ ہے، جن چیزوں سے ہمارا تعلق ہے عزیزان گرامی قدر، ان مجالس کے ذریعے سے اور ان محافل کے ذریعے سے جو ہمارے مقاصد ہیں، میں ان باتوں کی طرف آپ کو اشارہ کروں گا کہ بچوں کی تربیت. امام معصوم نے فرمایا یغفر لکم ادبوا اولادکم، اپنے بچوں کو ادب سکھاؤ، ان کا ادب اچھا کرو، ان کا اخلاق اچھا کرو اور ان کی تکریم بھی کرو، ان کے اکرام کا بھی حکم دیا ہے. یغفر لکم، تاکہ تمہاری مغفرت ہو سکے. تو بچوں کو اچھی تعلیم دینا، اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنا عزیزان گرامی قدر انسان کے مغفرت کے اسباب میں سے ہے. ماں باپ کی مغفرت ہوتی ہے اس چیز کے ذریعے سے، اور یہی اسی روایت کے مقابل میں اہل بیت عصمت و طہارت فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے ایک نافرمان اولاد اپنے ماں اور باپ سے آنکھ ہو جاتی ہے. آنکھ کا مطلب کیا ہے میں ترجمہ کر دوں اپنے بچوں کے لیے، بزرگان جانتے ہیں. آنکھ کا مطلب یہ ہے کہ مغفرت کو اس سے دور کر دیا جاتا ہے، خدا کی رحمت سے دور کر دیا جاتا ہے. وہ خدا کی رحمت پھر اس کے شامل حال نہیں ہوتی ہے. عزیزان گرامی قدر، اگر کسی بیٹی یا بیٹے، اولاد میں کہوں تاکہ بات آسان رہے آپ کے لیے، اگر خدا کی رحمت کو اولاد سے دور کر دیا جائے تو پھر اس کی زندگی میں خیر میں کیا بچتا ہے؟
جو خدا کی رحمت سے دور ہو جائے پھر اس کے پاس خیر کیا بچتا ہے، اس کی زندگی میں خیر کہاں رہ جاتا ہے؟ پھر تو وہ ہر گھڑی، ہر لمحہ، ہر سفر میں، ہر حضر میں خطرات کے ساتھ ہے، بلاؤں کے ساتھ، مصیبتوں کے ساتھ، امتحانات کے ساتھ، آزمائشوں کے ساتھ۔ تو عزیزان گرامی قدر، آداب، اخلاق، اطوار اپنے بچوں کو اگر تم سکھاؤ یغفر لکم، تو ایک بات تو یہ ہے کہ تمہاری مغفرت کر دی جاتی ہے، اور دوسری بات کیا ہے؟ پروردگار عالم نے احادیث قدسیہ کے اندر بھی اور خود ان روایات کے اندر کیا ارشاد فرمایا کہ ماں باپ بھی ویسے ہی آنکھ ہوتے ہیں جیسے اولاد، یعنی آنکھ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے رحمت کو اولاد سے دور کر دیا جاتا ہے، ایسے ہی ماں باپ سے بھی رحمت کو دور کیا جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے ان کی تعلیم اور تربیت اور پرورش میں کوتاہی کیا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، غفلت برتی ہے، لہٰذا یہ جو طفولت کا زمانہ ہے، یہ جو بچپن ہے، عہد طفولت، یہ جو بچے ہیں، ابھی آپ دیکھیں، ایک مثال دے کر کے اپنے بچوں کے لیے اور اپنی بات کے لیے کی تکمیل کے لیے بھی اس کو قوی کرنے کے لیے ایک مثال دے کر کے میں بڑھوں۔ آپ فرض کریں کہ ایک زمین آپ کے پاس یہاں پر ہو اور آپ اس میں کچھ قیمتی پودے خرید کر کے لے کر کے آئیں، ایک زمین اور کچھ قیمتی پودے لے کر کے آئیں، پھلوں کے پودے آپ لے آئیں، آم کا پیڑ آپ لے کر کے آ گئے، سیب کا پیڑ آپ لے کر کے آ گئے، لیچی کا پیڑ آپ لے کر کے آ گئے۔ آپ زمین کو کھودتے ہیں، اس کے اندر اس درخت کو لگاتے ہیں، کتنی حفاظت اس درخت کی کرتے ہیں۔ 3 مرحلے تربیت کے ہیں، وہ میں انشاءاللہ تعالیٰ آگے کی کسی مجلس میں ذکر کر دوں گا اگر میرے ذہن میں بات رہ جائے گی تو۔ 7 سال، پھر 14 سال، پھر 21 سال، یہ 3 مرحلے اولاد کی تربیت کے ہیں، اور امام نے فرمایا کہ اسی طریقے سے اولاد کی تربیت ہر مرحلہ در مرحلہ آپ کو کرنا ہے۔ تو آپ ان پیڑ اور پودوں کی کتنی تربیت کرتے ہیں، کتنی اصلاح کرتے ہیں، کتنا ان کا خیال رکھتے ہیں، جانور نہ کھائے، ہوا اسے جلا نہ ڈالے، طوفان اسے اکھاڑ کے پھینک نہ دے، پیسہ لگاتے ہیں، اس درخت کو لے کر کے آتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ ان سے ایک نتیجے کی امید آپ کو آخر میں ہوتی ہے، پھول کی، پھل کی، ایک قیمت آپ چاہتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، اولاد ماں باپ کے لیے اسی طریقے سے ہے، پھلوں کے طریقے سے، پھولوں کے طریقے سے، ایک ایسی قیمت ہے کہ جس کا ثمرہ ماں باپ کو اپنی زندگی میں چاہے جوانی اور چاہے بڑھاپا اس میں ملتا ہے۔ نہج البلاغہ کے خطبات کے بعض کلمات ہیں، ان کی طرف بھی میں اشارہ کروں گا کہ وہاں پر امام نے ذکر فرمایا ہے، چھوتے ہوئے موضوع کو میں گزر جاؤں، تفصیل پڑھنے کا وقت نہیں ہے میرے پاس۔ امام نے وہاں پر فرمایا ہے کہ تربیت سے جب خالی اور عاری بچے ہوتے ہیں عزیزان گرامی قدر، تو آنکھوں میں خوشی اور آنکھوں میں ٹھنڈک کا سبب نہیں بنتے، بلکہ غیظ و غضب کا سبب بن جایا کرتے ہیں۔ لہٰذا شہزادی کی اس مجلس سے ہم اس بات کو سیکھتے ہیں کہ بچپن، یعنی شہزادی کے بچپن کی طرف میرا اشارہ تھا کہ حضرت نے فرمایا ام سلمہ نے کہ کیا ہم عصمت و نجابت کی اس پری کو تعلیم و تربیت کے اصول دیں گے؟ ہم تو خود اکثر اوقات ان سے تعلیمی اصول کو سیکھتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، اس بات میں اشارہ یہ تھا کہ کیسی پرورش ہے۔ تقریباً 10 عورتوں کے نام بظاہر، اب ظاہر سی بات ہے ہمیں سمجھنا ہے یا سمجھانا ہے، 10 عورتوں کے نام علماء نے کتابوں میں لکھے ہیں کہ جنہوں نے تربیتی ایک انتظام جو ہوتا ہے معمول کے طور پر، ورنہ ہمارے ہاں جو ہمارا عقیدہ ہے اس میں تو ہمارے یہاں یہ بات بالکل واضح ہے کہ طیب ہیں، طاہر ہیں، استفاء کے، وہ روایت میں پیش کروں گا انما یرید اللہ کے ذیل میں انشاءاللہ تعالیٰ آنے والی مجالس میں، کہ کس طریقے سے جناب مریم کی طرح شہزادی کو اللہ نے منتخب فرمایا ہے۔ وہ پوری روایت پڑھیں گے تو آپ کو لطف آئے گا۔ لہٰذا منتخب پروردگار عالم ہیں، ان کو ہماری طرح، آپ کی طرح کسی کے تعلیم اور تربیت کی ضرورت نہیں ہے۔ رضیعۃ الوحی کہا جاتا ہے عزیزان گرامی ان کو۔ رضیعۃ الوحی کا مطلب آپ سمجھتے ہیں؟ جس کی غذا شیر مادر نہیں ہے بلکہ وحی پروردگار عالم ہے، یعنی ان کی زبان زبان رسالت میں ہوتی ہے، ان کا دہن دہن رسالت میں ہوتا ہے، ان کی غذا عالم ملکوت سے مسلسل ہوتی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل بچپن کا یہ عالم ہے شہزادی کے۔ عزیزان گرامی قدر، بہت سارے ایسے مسائل ہیں شہزادی کے کہ جو آپ کے بچپن کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔
ان واقعات میں سے اور ان مسائل میں سے اور ان مطالب میں سے ایک مطلب کی طرف اشارہ کرتا ہوا چلوں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ بچپن ہے شہزادی کا اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ تیاری کر رہی ہیں کہیں شادی میں جانے کے لیے، کہیں جانا چاہتی ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ شہزادی کے پاس قیمتی اور اچھا لباس نہیں ہے پہننے کے لیے کہ اسے زیب تن کریں اور پہن کر کے شادی میں جائیں۔ شہزادی کو اس بات کا احساس ہو گیا۔ آپ دوڑتی ہوئی اپنے مادر گرامی کے پاس آئیں اور آنے کے بعد کہا کہ اے مادر، ہم اپنے اسی پرانے لباس میں آپ کے ساتھ شادی میں چلیں گے۔ اگر ہمارے پاس نئے لباس نہیں ہیں تو کیا فرق پڑتا ہے، ہم اسی پرانے لباس میں آپ کے ساتھ شادی میں شرکت کریں گے، کیونکہ ہم نے، اب یہ کام کی بات ہے جو میں پڑھوں گا عزیزان گرامی قدر اور آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا، کیونکہ ہم نے اپنے والد گرامی اپنے بابا کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ہمارے بابا فرماتے ہیں مسلمان عورتوں کا زیور حیات، توجہ کیجئے گا جملے کے اوپر، کیونکہ ہم نے سنا ہے مسلمان عورتوں کا زیور حیات تقویٰ ہے اور ان کی آرائش اور ان کی زیبائش شرم و حیا ہے۔ عزیزان گرامی کر ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد کی ذات گرامی پر۔ بچپن کا یہ دوسرا واقعہ جس سے ادب اور جس سے علم کا اندازہ لگتا ہے کہ کیا مرحلہ ہے اور کیا مرتبہ ہے، کس طریقے سے صبر، کس طریقے سے شکر، کس طریقے سے توکل، کس طریقے سے قناعت جیسی قیمتی چیزوں سے ان کو آراستہ اور پیراستہ کیا گیا ہے۔ یعنی انہیں صبر کی غذا سے سیراب کیا گیا ہے عزیزان گرامی قدر، انہیں قناعت کی غذا سے سیراب کیا گیا ہے، انہیں شکر کی غذا سے سیراب کیا گیا ہے۔ روٹی اور کھانوں سے ان کا پیٹ نہیں بھرا گیا، انہیں صبر کی تعلیم سے پر کیا گیا ہے، شکر کی تعلیم سے پر کیا گیا ہے، قناعت کی تعلیم سے پر کیا گیا ہے۔ آج کے بچے ایسے نہیں ہیں، باپ یا ماں سر سے لے کر پیر تک بک جاتے ہیں خواہشات کو پورا کرتے کرتے عزیزان گرامی قدر، ضرورتوں کو پورا کرتے کرتے۔ بے شک اولاد کی ضرورت کو پورا کرنا چاہیے، یہ پسندیدہ خدا عمل ہے اور اس کی تاکید بھی کی گئی ہے، مگر ایک چیز ہے ضرورت اور ایک چیز ہے کیا؟ خواہش۔ عزیزان گرامی قدر، جب علم انسان کا اچھا ہوتا ہے، جب تربیت انسان کی اچھی ہوتی ہے تو ضرورت اپنی جگہ رہتی ہے، خواہش اپنی جگہ رہتی ہے، مگر جب انسان علم اور آداب جیسے قیمتی اشیاء سے خالی اور فارغ ہوتا ہے تو پھر عزیزان گرامی قدر خواہشیں انسان کی ضرورتوں کی جگہ لے لیتی ہیں، اور جب خواہشیں انسان کے ضرورت کی جگہ لے لے تو پھر انسان خیر کے راستے سے نکل کر شر کے راستے کا راہی بن جاتا ہے، پھر برائی کے راستے کا راہی بن جاتا ہے، پھر چوری کرنے لگتا ہے، پھر ڈاکہ ڈالنے لگتا ہے، پھر حق مارنے لگتا ہے، پھر ان کے حقوق میں ظلم کرنے لگتا ہے، ان کے مال و پراپرٹی کو غصب کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ہر وہ راستہ کہ جو شیطان کا راستہ ہے، رحمان کے راستے کو چھوڑ کر اس راستے کا انتخاب کر لیتا ہے۔ اہل بیت کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے بچوں کو ایسا اصول سکھایا ہے، ایسی تربیت ان کی ہے کہ اگر ان اصولوں کو تم اپنے بچوں کو سکھاؤ تو تمہاری زندگی سے 80% مشکلات ختم ہو جائیں گے۔ عزیزان گرامی قدر ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل۔ یہ بچپنا ہے شہزادی کا، اور بھی اس کے علاوہ بہت سے ایسے واقعات شہزادی کے بچپن کے پائے جاتے ہیں عزیزان گرامی قدر۔ ان واقعات میں سے وہ واقعہ بھی ہے کہ جو بہت مشہور و معروف ہمارے سامنے ہے کہ نبی اور ہمارے رسول اکثر و بیشتر جب عبادت کیا کرتے تھے تو عبادت کے وقت ان کی پشت پر غلاظتیں لا کر کے ڈال دی جاتی تھی۔ عزیزان گرامی قدر، بچپن میں شہزادی کی کم عمری میں بھی یہ واقعات مسلسل پیش آتے رہتے تھے۔
जा कर के पुश्त से उन गलाजतों को, गंदगियों को हटाना और अपने बाबा को दिलासा देना और उन्हें हाथ पकड़कर घर तक लेकर के आना, ये शहजादी के किरदार में है, बचपन का किरदार। आज के जो बच्चे हैं और आज का जो माहौल हमारा है वो कितना मुख्तलिफ और कितना इस चीज़ से जुदा है। लिहाजा शहजादी की ज़िंदगी से, शहजादी के बचपन से जो चीज़ें हम सीखते हैं वो यही है कि हम अपने बच्चों को वो आदाब व अखलाक सिखाएं कि जिन आदाब व अखलाक से शहजादी को आरास्ता और पैरास्ता किया गया है, जिन आदाब व अखलाक से शहजादी ने अपनी ज़िंदगी गुजारी है। अज़ीज़ान गिरामी कदर, इसके अलावा बहुत सारे और मसाइल हैं, इंशाअल्लाह आने वाली मजालिस में हम जिक्र करेंगे। और कल से शहजादी के बचपन को छोड़ते हुए आपकी जवानी की जो ज़िंदगी है और उसके बाद के जो दीगर मसाइल हैं उन्हें इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में मैं पेश करूंगा। और कुछ ऐसे मसाइल के ऊपर इस खमसे में गुफ्तगू होगी कि जिन मसाइल का ताल्लुक़ हमारी ज़िंदगी से अज़ीज़ान गिरामी कद्र लगा बझा हुआ है, जवानी से लेकर कब्र में उतार दिए जाने तक। इंशाअल्लाह ताला मुख्तलिफ मौज़ूआत हैं, उन पर गुफ्तगू हम आपकी खिदमत में करेंगे। तो ये जो अहम चीज़ हम इन मजालिस से और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की ज़िंदगी से सीखते हैं वो ये है कि बचपन हमारे बच्चों का अच्छा होना चाहिए। इसी अहदे तुफूलत से आज अभी रात का वक्त होता है, 2:30 बजे रात तक, 3 बजे रात तक, 12:30 बजे रात को किसी के घर का बच्चा, अब किसी के घर का क्या मैं कहूँ, शिया हजरात के घर का बच्चा आके बेल बजा के जाता है। ठीक है, माँ बाप को कुछ परवाह ही नहीं है, फिक्र ही नहीं है बच्चे क्या कर रहे हैं। रात को 2:30 बजे नीचे वहाँ खेल रहे होते हैं, रात को 3 बजे पता चला वहाँ से लड़ने झगड़ने की आवाज़ें आ रही हैं। अज़ीज़ान गिरामी कद्र, ये चीज़ें क्यों हैं? आज हमारे यहाँ समाज में, माशरे में, हमारे अपने लोगों के अंदर वो आदाब की कमी की वजह से है, अखलाक की कमी की वजह से है। स्कूल तो जाते हैं किताबें लेकर के, मगर उन्हें वो ग़िज़ा नहीं दी जाती है जिस ग़िज़ा से अज़ीज़ान गिरामी कद्र इंसान की ज़िंदगी भी कामिल होती है और इंसान का दीन भी कामिल होता है और इंसान आखिरत में अपने खुदा के सामने सुरखरू भी होता है। एक दुरूद पढ़ दें मोहम्मद व आले मोहम्मद के ज़ात गिरामी। तैयबो ताहिर बीबी की ज़िंदगी से हमें ये सबक सीखने को मिलता है कि हम अपने बच्चों की तरबियत अच्छी करें ताकि उन्हें कल अपने लिए आँखों की ठंडक और दिलों का सुरूर पाएं, जैसा कि नबी ने अपनी लख्ते जिगर के लिए फरमाया, फ़ातिमा तो बहजतो क़ल्बी, फ़ातिमा मेरे दिल का सुरूर व सुकून है, बहजते क़ल्ब हैं। अज़ीज़ान गिरामी कद्र, क्या सीरत और क्या किरदार और क्या ज़िंदगी शहज़ादी की है। मक्के जैसी ज़मीन की जहाँ पर बेटियों को ज़िंदा दरगोर कर दिया जाता था, आज की बेटियाँ और आज के बेटों के लिए महदवियत के बाब में जहाँ रिवायात लिखी जाती हैं, बाज़ रिवायतों में ज़िक्र किया है कि आखिरी ज़माने की औलाद सांप और बिच्छू के जैसी होंगी। ये रिवायात के अंदर है, सांप और बिच्छू से ताबीर किया गया है आखिरी ज़माने की औलाद को। यानी ये पूरा पूरा नासूर, पूरा का पूरा जहर, जहरीले, ये जिस रास्ते से गुजरे उस रास्ते को जहरीला कर डाले और जिसके सुहबत में उठे और बैठे उस सुहबत को अज़ीज़ान गिरामी हलाकत और तबाही में क्या कर दे, तब्दील कर दे, बदल दे। लिहाजा मैं ये कहूँगा कि अद्दिबू औलादकुम व अकरिमू औलादकुम युग़फ़र लकुम। अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के मुताबिक अपने औलाद की तादीब करो, उन्हें अच्छी तालीम दो और उनका इकराम करो अज़ीज़ान गिरामी कद्र, क्योंकि ये काबिल इकराम है, काबिल करम, काबिल रहम है। युग़फ़र लकुम, ताकि तुम्हारी मग़फ़िरत कर दी जाए। और ज़ाहिर सी बात है यही वो बीज है, यही वो नतीजा है कि जिस बीज से और जिस नतीजे से एक सालेह समाज और माशरे को तश्कील दिया जाता है। आज हमारे दरमियान ऐसे बहुत कम अफराद हैं, ऐसे बहुत गिने चुने लोग हैं कि जिन्हें हम सालेह और नेक अफराद में शुमार करके अपने दरमियान इकट्ठा करें, ले कर के आएँ। मैंने इब्तिदाए मजलिस में ही ये बात कही कि गहमे का आलम है, हर शख्स व फर्द अपने मसाइल में उलझा हुआ है। अभी गाँव में कुछ अरसा कबल थे, तफसील इस मौजू में नहीं पढ़ सकते, यही बात कह करके गुरेज करेंगे अपने मतलब से। अज़ीज़ान गिरामी कद्र कि दुनिया नाचने और गाने में लगी हुई है,
ढोल और ताशे में लगी हुई है और मस्जिद और इमाम बाड़े का इमाम नहीं है, मस्जिद और इमाम बाड़े का इमाम नहीं है। ये मैं अपनी बात बता रहा हूँ, अभी आया हूँ 2 दिन पहले वतन से, वरना 27 से मुझे एक खमसा पढ़ना था। हमने माजरत किया कि हमको थोड़ा पीछे कर लें ताकि हम बम्बई पहुँच सकें। मस्जिद के अंदर इमाम नहीं है, आलिम नहीं है, और दुनिया अजीज़ान गिरामी कद्र लहव लआब और तमाशे में लगी हुई है। मैं शियत की बात कर रहा हूँ। आप सोचें कि आज के इस दौर में जबकि इल्म ने, अदब ने, अखलाक ने कहाँ तक तरक्की कर लिया है, मगर हमारा हाल कितना खस्ता और कितना बुरा है कि हम ऐसी चीज़ों में तो लगे हुए हैं, ऐसी चीज़ों में तो उलझे हुए हैं, लहवो लआब में, फिस्को फुजूर में अजीज़ान गिरामी कद्र, मगर दीन की कोई फ़िक्र हमें नहीं है, मगर आखिरत की कोई फ़िक्र हमें नहीं है, मगर आकिबत की कोई फ़िक्र हमें नहीं है। हमें इस बात की फ़िक्र नहीं है कि मेरा बच्चा किसी मसले के हलाल या हराम को सीखे, मुझे इस बात की फ़िक्र नहीं है कि मेरी बेटी किसी तहारत या नजासत को सीखे। कब सीखेंगे? 20-20 साल के लड़के, 15-15, 17-17 साल के लड़के खड़े होकर के पेशाब करते हैं। अमीर घरानों की बात कर रहा हूँ। हमसे बाकायदा बाज़ अहबाब ने कहा है, कैमरा लगा रहता है, बड़ी मुश्किल होती है बातें करना, क्योंकि आलमी पैमाने पर ये बातें पूरी दुनिया देखती और सुनती है। ये मुश्किलात कहाँ से आती हैं? ये मुश्किलात तरबियती मराहिल से आती हैं अज़ीज़ान गिरामी कद्र। बेशक हमारा मरहला रिसालत के जैसा नहीं है, नबुव्वत के जैसा नहीं है, इमामत के जैसा नहीं है। हमारे अफराद, हमारे लोग ऐसे अफराद और ऐसे लोग नहीं हैं कि जिन्हें अल्लाह ने तय्यब व ताहिर खल्क और पैदा किया है, मगर इतना तो ज़रूर है कि उनसे वाबस्तगी, उनसे मुल्हक होना, उनसे तमस्सुक कर लेना हमारे अंदर उनकी खूबियों को, उनकी बू और बास को पैदा कर देता है। आग से नज़दीक अगर कोई हो जाए तो अजीज़ान गिरामी कद्र जलता नहीं है, मगर कसबे हरारत कर लेता है। सूरज और शम्स से नज़दीक अगर कोई हो जाए तो कसबे हरारत करता है। सूरज के नज़दीक इंसान अगर बैठ जाए तो वो गर्म हो जाता है। कम से कम हमारी ज़िंदगी में वो गर्मी और वो हरारत पाई जानी चाहिए कि जिस गर्मी और जिस हरारत के ज़रिए से अहले बैत अलैहिस्सलाम ने अपने लोगों की तालीम और तरबियत का इंतज़ाम और एहतमाम फरमाया है। एक दुरूद पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद के ज़ात गिरामी वाला इंशाअल्लाह ताला अपनी बातों से गुरेज करेंगे और आइंदा इन मसाइल के ऊपर और तफसील से गुफ्तगू की जाएगी। यही वजह है कि माल या दौलत या पैसा या रुपया या जाहो मकाम या मनसब, कोई भी चीज़ अजीज़ान गिरामी कद्र इंसान की ज़िंदगी में आ जाए, इल्म को नबी ने और इमाम ने करीम मीरास कहा है। करीम मीरास कहा है। कितना अच्छा लगता है जब औलाद ताबेदार होती है, बेटा या बेटी आपका के फर्मा बरदार हो, आपके लब की जुम्बिश हो और आपके कदमों में फ़ौरन आकर के खड़े रहें। कितना सुकून मिलता है उस वक्त, कितना अच्छा लगता है। मगर आप हर दुनिया की नेमत उन्हें खिलाएं, हर दुनिया की नेमत उन्हें पहनाएं, हर आराइश, हर ज़ेबाइश, हर आराम, चैन, सुकून का इंतज़ाम और एहतमाम करें, मगर वो नाफरमान हों, आपके बातों की कदर ना करें, आपकी बातों को न सुने, आपकी बातों को न समझें, अपनी मनमानी करते फिरें। कितना सख्त गुजरता है इंसान के लिए। ये इसीलिए है क्योंकि तालीम और तरबियत का निज़ाम बचपन से ही अजीज़ान गिरामी कद्र उस मेयार और उस मीज़ान पर नहीं हो पाता है। लिहाजा हम कोशिश करेंगे कि इन महाफिल और इन मजालिस के ज़रिए से भी अपने लिए और अपने बच्चों के लिए उन एहतमाम को करने की कोशिश करेंगे कि जिनके ज़रिए से अजीज़ान गिरामी कद्र अहले बैत अलैहिस्सलाम खुश होते हैं, हज़रत ज़हरा राज़ी और खुश होती हैं। ऐसे ही अफराद व अशख़ास थे कि जिनकी तरबियत कुफ्र में और जिनकी तरबियत शिरक में और जिनकी ज़िंदगी निफाक परवरी में गुजर गई, तो उन्होंने नेक और साले अफराद और अशख़ास को नेकी और सुलह की निगाह से नहीं देखा अज़ीज़ान गिरामी कद्र, और उनके खिलाफ जुल्म व सितम के साथ बरसरे पैकार हो गए, जुल्म व तअद्दी के साथ। ऐसी ही दास्तान है नबी के बेटी की। बस मैं 2 लफ्ज़ और कलमे
پڑھوں گا اور اس کے بعد آپ کی زحمت کو تمام کر دوں گا کیونکہ وقت بہت ہو چکا ہے۔ تاریخ کہتی ہے کہ نبی کو گزرے ہوئے ابھی چند روز ہوئے ہیں، قبر کے مٹی کا پانی بھی خشک نہ ہونے پایا تھا کہ نبی کے اہل بیت اور نبی کے گھرانے کے ساتھ مسلمان قوم نے وہ ظلم و جفا کیا ہے عزیزان گرامی قدر، کہ جسے اس دنیا کی بقا کے ساتھ بھولا نہیں جا سکتا ہے۔ اور یہ ظلم و جور کرنے والے کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو نبی کی بزم میں بیٹھنے والے لوگ ہیں، جنہیں اصحاب رسول کہا جاتا ہے، جنہیں نبی کا صحابی کہا جاتا ہے، جن کے سامنے نبی کے ارشادات موجود تھے۔ نبی نے فرمایا الا وَإِنَّ بَابَ فاطمہ باب اللہ او حجاب اللہ، یاد رکھو کہ فاطمہ کا دروازہ خدا کا دروازہ ہے۔ جس نے اس گھر کی حرمت کو پامال کیا، اس نے خدا کے گھر کے حرمت کو پامال کیا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ وہی گھر ہے کہ جس گھر کی عزت و تکریم کے لیے خدا نے اپنی کتاب میں کہا کہ اس گھر کو بلند کرو، اس گھر کی عزت و تکریم کرو۔ جس گھر کی بلندی کے لیے اللہ نے مسلمانوں کو حکم دیا تھا، جس گھر کی تعظیم و تکریم کے لیے اللہ نے حکم دیا تھا، اسی گھر کی حرمت کو پامال کر دیا گیا۔ یہ کیا ہوا کہ فاطمہ کے گھر سے آہو بکا کی آوازیں آ رہی ہیں، آپ آمادہ گریہ ہو گئے۔ بس چند کلمے مصائب کے اور آپ کی زحمت کو تمام کر دوں۔ تاریخ کہتی ہے کہ کچھ افراد در فاطمہ پر آئے اور آنے کے بعد کہا کہ دروازے کو کھولو اور گھر کے اندر سے ان لوگوں کو نکالو جو اس گھر میں جمع ہیں، ورنہ ہم تمہارے دروازے کو آگ لگا دیں گے۔ عزیزان گرامی قدر، تاریخ نے لکھا ہے کہ شہزادی پسے دروازہ آ کر کے کہتی ہیں کیا تم اس دروازے کو آگ لگا دو گے، اس گھر کو آگ لگا دو گے جس گھر کے اندر حسن و حسین رہتے ہیں؟ مورخین نے لکھا ہے کہ آنے والے کافر نے کہا وَإِنْ يَكُنْ، ہوا کرے ہم اس گھر کو بھی آگ لگا دیں گے۔ عزیزان گرامی قدر، 3 بار یہ سلسلہ ہوا، 3 بار یہ ظلم کی داستان دہرائی گئی۔ آتے اور دروازے سے چلے جاتے، آتے اور دروازے سے چلے جاتے۔ تیسری بار پھر دروازے پر آئے اور آنے کے بعد جب دروازہ نہ کھولا گیا تو دروازے کے اوپر آگ سے لکڑیوں کو جلایا گیا اور آگ کو روشن کیا گیا، اور دروازے کے اوپر اتنی زور سے لات مارا گیا کہ پسے دروازہ نبی کی بیٹی جو کھڑی ہوئی تھی، جلتا ہوا دروازہ فاطمہ کے اوپر گرا۔ ایک مرتبہ شہزادی کی چیخ نکلی، واہ محمدہ واہ جدہ واہ ابا، اے میرے بابا فاطمہ کی خیر لیجئے، فاطمہ کی خبر لیجئے۔ تاریخ نے لکھا ہے عزیزان گرامی قدر کہ جلتا ہوا دروازہ شہزادی کے پہلو پر گرا دیا گیا۔ اب شہزادی نے اپنے بابا کو پکارا، شہزادی کے بطن میں جناب محسن تھے۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ جناب زہرا جلتے ہوئے دروازے کے نیچے ہیں۔ ایک مرتبہ امام اور امام کے ساتھی آگے بڑھے۔ تاریخ کہتی ہے کہ ان افراد کو پکڑا گیا اور ان کے گریبان میں رسیوں کا پھندا ڈال کر گھر سے کھینچتے ہوئے باہر نکلے۔ تاریخ نے لکھا کہ شہزادی نے جب یہ دیکھا تو اپنا غم بھول گئی۔ ایک بار بی بی گھر سے باہر نکلتے ہوئے کہتی ہیں خلو ابا الحسن ولا اکشفن شاری ولا آزجن، بی بی نے کہا کہ ابو الحسن کو چھوڑ دو ورنہ میں اپنے بالوں کو بکھیر دوں گی۔ ہاں عزیزان گرامی قدر،
یہ مصائب اور یہ مصیبت شہزادی کے اوپر جناب سلمان نے روایت لکھا ہے کہ شہزادی نے بد دعا کے لیے بھی کہا ہی تھا، فاطمہ نے ہاتھوں کو نہیں اٹھایا، ہم نے دیکھا کہ مسجد نبوی کی دیوار زمین سے آسمان کی طرف بلند ہونے لگی۔ ہائے جس گھر کا یہ مقام و مرتبہ تھا کہ جس کی بد دعا کے ہاتھ بھی نہ اٹھے ہوں، اللہ نے زمین کو، دیوار کو زمین سے اٹھا دیا، اس بی بی کے گھر کو جلا دیا گیا، اس بی بی کے گھر کے دروازے کو جلا دیا گیا، اس بی بی کے پہلو کو زخمی کر دیا گیا، ابو الحسن کو پہلو میں عزیزان گرامی قدر اور ان کے گلے میں رسیوں کا پھندا ڈال کر کھینچا گیا۔ شہزادی اپنا غم بھول کر امام کی طرف متوجہ ہوئی۔ میں جملے کو یہیں سے گریز کرتے ہوئے ایک بات کہنا چاہوں گا، بی بی کربلا کی یہ ابتدا ہے۔ آج باپ کے گلے میں رسی کا پھندا ہے، کل بیٹے کے سینے پر نیزے کی علی ہوگی، حسین گھوڑے سے گر کر پکاریں گے، اے اماں مدد کو آئیے، آپ کا غریب بیٹا، آپ کا مظلوم بیٹا، آپ کا شہید بیٹا۔ واہ غربتا، فاطمہ کی غربت، فاطمہ کی مصیبت پر سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ وَلَعنَةُ الدَّائِمَةُ الْبَاقِيَةُ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات۔ اللہم تعب بیننا وبینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر۔